دم شدہ پانی کا استعمال، دم شدہ پانی سے غسل کرنا، دم شدہ پانی کو شرمگاہ پر، پیٹھ، کمر وغیرہ پر بہانا شرعاً کیسا ہے، اور ایک احتیاطی پہلو جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، وہ احتیاطی پہلو کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ذاکر عباسی بیانات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ دیکھیے، فتویٰ تو اسی بات پر ہے کہ دم شدہ پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دم شدہ پانی کو شرمگاہ پر، پیٹھ، کمر وغیرہ پر بہانا بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں۔ بطور علاج اور بوقت ضرورت اس پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو سطر وغیرہ پر، شرمگاہ وغیرہ پر بہایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں۔ لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ جو دم شدہ پانی ہے، اس پانی سے جب آپ غسل کریں تو آپ اس پانی کو گٹر کی نالی میں مت بہائیں، اس کو گندی نالی میں مت بہنے دیں، بلکہ آپ کسی ٹب وغیرہ میں بیٹھ کر غسل کریں، اور پھر اس دم شدہ پانی سے جس سے آپ نے غسل کیا ہے، اس پانی کو آپ کیاریوں وغیرہ میں بہا دیں یا کسی محفوظ اور پاک جگہ پر بہا دیں، کیونکہ یہ اس پانی کو گندی نالیوں میں بہانا یہ بے ادبی ہے اور ادب کے خلاف ہے، اور جس قدر حتی الامکان جس قدر ہو سکے ادب کا لحاظ اور پاس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پانی کے علاوہ کوئی اور دم شدہ چیز استعمال کرتا ہے، یا کوئی تعویذ وغیرہ کمر وغیرہ پر یا پیٹھ وغیرہ پر یا کسی بھی ایسی مستور جگہ پر باندھتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے یا کرتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو ضرورت پوری ہونے پر اور مقصد پورا ہونے پر اس تعویذ وغیرہ کو اور اس دم شدہ چیز کو فوراً ہٹا دیا جائے، اس کو فوراً زائل کر دیا جائے، کیونکہ بلا وجہ اور بغیر ضرورت کے، بغیر کسی شدید مجبوری کے ایسی دم شدہ چیز کو سطر وغیرہ پر، شرمگاہ وغیرہ پر، پیٹھ وغیرہ پر باندھے رکھنا جو ہے نا، یہ خلاف ادب ہے اور ادب کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کی جب ضرورت پوری ہو گئی، آپ کا جب مقصد پورا ہو گیا، تو اس کو پھر آپ ہٹا دیں، اس کو زائل کر دیں، کیونکہ دین پورا کا پورا ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب، اور بے ادب اور بے نصیب، یہ اصول، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ تو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب اور احترام اور سلیقہ سیکھنے اور ادب اور سلیقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔